الحمد للہ الذی ابطل الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ تعالی ہم نے گزشتہ سبق میں معجزہ، کرامت، خرق عادت ان امور پر گفتگو کی تھی۔ آج کی گفتگو میں فراست اور دیگر مختلف چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ فراست کیا ہے؟ فراست کا لغوی معنی معلوم کرنا، اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے یہ الاستدلال بالامور الظاہرۃ علی الامور الخفیہ، امور ظاہرہ کے ذریعے امور باطنہ پر استدلال کرنا، یعنی کسی انسان کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ لگانا۔ یہ اولیاء کو شان عطا کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ولی جس طرح انسان کے دل کی حالت کو جان لیتے ہیں، یہ فراست کہلاتی ہے۔ فراست کی بنیادی طور پہ تین قسمیں ہیں۔ فراست کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فراست ایمانیہ، وہ کھٹکا جو دل میں اچانک پیدا ہوتا ہے اور اس پر غالب آ جاتا ہے۔ دل میں کھٹکا پیدا ہوا اور وہ کھٹکا غالب آ گیا، اس کا سبب وہ نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے دل میں ڈالتا ہے۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا، اس کی فراست ایمانی اتنی زیادہ کام کرے گی۔ بعض لوگ زمانے میں ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کھٹکا لگتا ہے کہ اگر میں اس راستے پہ جاؤں گا تو ممکن ہے یہ راستہ میرے لیے نقصان کا سبب بن جائے، اور پھر وہ خیال غالب آتا ہے اور انسان اس سے رک جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ راستہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے حال پہ کرم کیا گیا، اس کو یہ منظر پہلے ہی بتا دیا گیا، پہلے ہی اس کو خبردار کر دیا گیا، تو یہ اللہ کے نور سے تھا۔ اللہ کی طرف سے وہ نور اس کے دل میں اتارا گیا۔ اب اس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی فراست ایمانی زیادہ کام کرے گی۔ دوسری قسم ہے فراست ریاضیہ، ریاضت سے، یہ بھوک، کم سونے اور خلوت سے حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان کا دل نفسانی خواہشات و لذات اور آلائشوں سے خالی ہو جاتا ہے تو فراست اور کشف اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ فراست مسلمان اور کافر دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ کفار میں یہ جو بڑے بڑے چرچوں میں موجود پوپ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی فراست رکھتے ہیں کہ وہ انسان کے احوال ظاہری سے انسان کے احوال باطنی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بندہ مومن کو بھی یہ شان اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فراست ریاضی یعنی ریاضت سے حاصل ہونے والی فراست ہے۔ فراست خلقیہ، کسی کی شکل و صورت، بناوٹ اور ظاہری تبدیلیوں کی وجہ سے اس کی طبیعت پر حکم لگانا، یعنی کسی کا سر بڑا دیکھا تو ذہین ہوگا، سر چھوٹا ہے تو وہ ذہین نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں اردو میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ سر بڑا سردار کا، پاؤں بڑا گنوار کا۔ یہ اردو میں ایک معروف کہاوت ہے کہ جتنا سر بڑا ہوگا یقیناً اس میں اتنا ذہن بڑا ہوگا، اتنا دماغ بڑا ہوگا۔ کبھی تو یہ درست ہوتی ہے اور کبھی یہ درست نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق اطباء اور حکماء سے ہے، یہ ان کے لیے بات کی جاتی ہے۔ شرح فقہ اکبر جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، اس میں یہ فراست کی تین قسمیں
بیان کی گئی ہیں، فراست ایمانیہ، فراست ریاضیہ یا ریاضیہ اور فراست خلقیہ۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مکلف کون ہوتا ہے۔ لغوی معنی اس کا یہ ہے کہ جس کو کسی دشوار کام کا حکم دیا گیا ہو۔ اس کا اصطلاحی معنی جو امام سنوسی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ هو البالغ العاقل الذی بلغته الدعوہ، وہ بالغ عاقل جس کو اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو۔ ایسا بالغ عاقل یعنی ایک تو وہ بلوغ کی عمر کو پہنچ چکا ہو، اور دوسرا وہ صاحب عقل ہو اور اس تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو۔ مکلف ہے تو اسلام کے احکام پر وہ عمل کرے گا۔ ہر مسلمان بالغ عاقل مکلف ہوتا ہے اور وہ اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کا لغوی معنی رہنمائی۔ شرح العقائد میں ہے کہ ہی الدلالۃ علی طریق یوصل الی المطلوب سواء حصل الوصول والاہتداء او لم یحصل، ایسا راستہ دکھا دینا جو مطلوب تک پہنچانے والا ہو، خواہ وہ مطلوب تک پہنچے اور ہدایت حاصل کر لے یا مطلوب تک نہ پہنچے۔ ہدایت در حقیقت راستہ دکھانا ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے؟ جس پہ چل کے حضرت انسان اپنے مطلوب کو پا لیتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس راستے پہ چلتے ہوئے مطلوب سے بھٹک جاتے ہیں اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو مطلوب پا لیتے ہیں۔ اگر وہ مطلوب کو پا لیتے ہیں تو وہ ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں۔ قرآن و سنت، علماء اور انبیاء یہ راہ ہدایت دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد روح کیا ہے؟ روح کسے کہتے ہیں؟ روح کا لغوی معنی نفس، جس کی وجہ سے اجسام کی حیات ہوتی ہے، یعنی انسان کا وجود جس وجہ سے زندہ شمار کیا جاتا ہے اسے روح کہتی ہیں۔ جمہور اہل السنہ کے نزدیک اس کا اصطلاحی معنی انہ جسم لطیف حال فی البدن، وہ جسم لطیف جو بدن میں حلول اور سرایت کیے ہوئے ہے۔ اب چونکہ یہ باب روح کا شروع ہو چکا تو اس پہ مزید بات کر لیتے ہیں کہ روح قدیم ہے یا حادث ہے۔ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ روح مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا، اور جسے پیدا فرما دیا جائے، ہم قدم و حدیث میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ جسے تخلیق کر دیا جائے وہ قدیم نہیں رہتی، حادث ہو جاتی ہے، اور اس بات پر اہل السنہ کا اجماع ہے کہ روح مخلوق ہے، اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمایا ہے اور یہ ہرگز قدیم نہیں۔ امام مروزی اور ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ اسی بات پر اجماع ہے۔ مرام الکلام میں امام پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لکھا ہے، اور اسی طرح بغیت المرید میں امام مارغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ روح حادث ہے، چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو تخلیق فرمایا ہے، یہ ہرگز قدیم نہیں ہے۔ آج یہیں تک ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ مالک کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔